آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، حسب روایت آپ سے شروع کرتے ہیں. آج کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آج ضربت علی کا دن ہے، کتنا امپورٹنٹ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم. سر بھائی، آج کے دن کی اہمیت کو آپ نے بہت خوبصورت پیرائے میں ہمارے بہن بھائیوں تک پہنچایا ہے. ضربت کے معنی کیا ہیں اور سرور کشور رسالت کی یہ چہیتے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذات گرامی کیا ہے، اس کو صرف سننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کی ذات سے فیض حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے کی بیماریاں ختم ہوں. یہ ایسی ذات گرامی ہے جن کو عرف عام میں مولا کائنات حضرت علی بھی سمجھتے ہیں. کہتے ہیں لوگ، کوئی حضرت علی کے نام سے بھی بات کرتا ہے، کوئی کہتا ہے بوتراب بھی ہے، سرور کشور رسالت کا دیا ہوا لقب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اصل بات کیا ہے؟ ذرا سا فضائل کی بات کرتے ہوئے پھر میں اس طرف جاؤں گا کہ یہ ایسی ذات گرامی ہے کہ تمام صحابہ کی تربیت اپنی جگہ پر، لیکن جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت سرور کشور رسالت نے فرما دی، وہ تربیت زبان فیض ترجمان کی ایسی تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح چاہا حضور سے مخاطبت اختیار کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح چاہا اپنے محبوب ترین بھائی حضرت علی سے گفتگو کی. اور اس خانوادے کے لیے جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو لوگ ترجمہ کرتے لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، اور اردو میں ترجمہ میں نہیں کرنا چاہتا اس کا، کیونکہ رجس کا ترجمہ اردو میں نہیں ہو سکتا، کر ہی نہیں سکتے. لیکن یہ آیت تطہیر نازل کیوں ہوئی؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ہی کو کیوں منتخب کیا کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ؟ آپ نے کسی پروگرام میں یہ بات کی تھی. بالکل. اور آپ نے اس طرف اشارہ کیا تھا. اور سوال ہے کہ موسیٰ و ہارون کا جو رشتہ ہے، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر تمام معاشروں سے، آنے والے معاشروں سے، صرف اس وقت کے موجود لوگوں سے نہیں، مخاطبت معاشرے تھے، آنے والے انسان تھے اور انسانیت تھی کہ من کنتو. اب من کنتو کے اندر جو من ہے عربی زبان کا، یہ بہت خاص ہے اور لوگ سمجھ نہیں پاتے اس کے اندر. یہ من اور ما جب عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو مائے حصر میں اور من میں عموم خصوص مطلق ہوتا ہے کہ کسی عام گفتگو سے بات کرتے ہوئے خاص زاویے سے جا کر یہ کہہ دیا اب اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوگی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. بے شک. اچھا، اب جو مولا ہے وہ کن معنوں میں استعمال ہو رہا ہے؟ مولا کا لفظ عربی زبان میں مختلف مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے. المنجد ہے، الرائد ہے، دیگر جو ڈکشنریز ہیں یا جو دیگر لغات ہیں اس طرف آپ توجہ دیں. اور المفردۃ القرآن میں راغب اصفہانی وہ کہتا ہے کہ مولا کے معنی صرف یہ نہیں ہوتے کہ کوئی سردار یا کوئی آقا یا کوئی بڑا یا کوئی تمہارا رکھوالا یا تمہاری نگہداشت کرنے والا، بلکہ مولا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حقیقی طور پر تمہارا دل اور تمہارا ذہن اس کی اطاعت میں جھک جائے. تو اب اطاعت کبریٰ سرور کشور رسالت کے لیے ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ارشادات اور قرآن کریم کے ارشادات کو آپ یکجا کیجئے، تو پتہ ہی چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاص طور پر لوگوں کو بتلانا کہ جس نے علی کو برا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عربی زبان میں جو لفظ استعمال کیا سب کا لفظ استعمال کیا. میں اس کا بھی ذرا سا ترجمہ اردو میں لفظ کو دباتے ہوئے کروں گا، ورنہ ترجمہ لفظ سب عربی زبان میں گالی کو کہتے ہیں.
اور تنابز عربی زبان کے اندر برے القاب کو کہتے ہیں، ولا تنابزوا بالالقاب. تو یہ جو منصب علی، جس نے علی کو برا بھلا کہا، خراب سمجھا، نعوذ باللہ من ذالک، دل کے اندر کدورت رکھی، فقط سب نہیں، اس نے تو مجھے گالی دی ہے، مجھے برا کہا. اب اس کے بعد ایمان کہاں رہتا ہے؟ ظاہر. اب جس ذات گرامی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف عنوانات سے ان کے اعزازات، ان کے اکرامات، ان پر نوازشات الہی اور ان پر قدرت الہی کے وہ تمام تر فضل جو کسی کو نصیب نہیں ہوئے، اور جو حضور نے اپنا دل کا ٹکڑا گوشہ رسول، وہ جگر گوشہ رسول حضور کی چہیتی. ڈاکٹر صاحب لیکن سوال میرا وہی ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ تو بالکل، یہ تو فضائل ہیں، باتیں ہیں، تاریخ ہے، سب کچھ ہے، بٹ ہمارے لیے کتنا، کس قدر امپورٹنٹ آج کا دن ہے؟ جی بہت، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے فضائل کے بعد اب اس بات کو پہلے بھی آپ نے کیا تھا لیکن مجھے یاد دلایا، اور بالکل صحیح، کیونکہ ہمیں آج کے معاشرے تک آنا ہے. میں ایک عرض کرتا چلوں کہ آج کا دن اس لیے اہم ہے کہ ہم صرف شہادت امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہ کریں، ضربت کی بات نہ کریں، بلکہ کردار علی کو اپنی زندگیوں کا حصہ کیسے بنائیں. آج کے معاشرے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت علی نے کسی عقیدے کی یا کسی فرد کی یا کسی مسلک کی جنگ نہیں لڑی تھی. انہوں نے صرف ایک ہی بات کہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ دین اسلام کو کس طریقے سے معاشرے کا حصہ بنا کر تربیت انسانی ہو. اور حضور اکرم، آپ نے اشارہ جو کیا بڑا خوبصورت اشارہ تھا، آپ نے گفتگو میں بہت خوبصورت اشارہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا جو ضربت کا دن ہے جس میں آپ پر حملہ ہوا ابن ملجم کے ذریعے، اس میں فزتو کل جو لفظ استعمال کیا کہ آج میں کامیاب ہو گیا، تو کامیابی حضرت علی کی اس دن مکمل ہوگی جس دن کردار علی کو ہم زندگی کا حصہ بنا کر نفرتوں سے نکل آئیں گے، مفادات سے نکل آئیں گے. مالک بن اشتر کو جو خط لکھا ہے بحیثیت گورنر کے، اور جو کچھ ہدایات دی ہیں، ان میں سے یہ بھی تھا کہ جب تو فیصلہ کرے، جب تو عدل کرے معاشرے کے اندر، تو کسی اور بات کو اپنے سامنے نہ رکھنا، بلکہ تیرا عدل کتاب و سنت کے مطابق ہو، اور معاشرہ کتاب و سنت کے مطابق اس طرح سے سکون حاصل کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے اور ہماری زندگی نے تجھے سکھلایا. جب میں بریک سے واپس آتا ہوں تو میں پوچھوں گا، اور میں جاننا چاہتا ہوں، ہم سب آپ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہم کیسے آج کے دن، آج کے جو معاشرہ ہے فی زمانہ من حیث القوم، ہم اپنے رویوں میں تبدیلیاں کیسے لا سکتے ہیں. ہم بات تو کرتے ہیں حسینیت کی، بات تو کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی کی طرح سے بننا چاہتے ہیں، بٹ جہاں حضرت علی کی شجاعت تھی وہاں ایک بات ہم اکثر اس بارے میں بات ہی نہیں کرتے، اور وہ ہے صبر علی. کسی نے صبر علی کے بارے میں بات کی ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے میری نظر سے نہ گزری ہو یا میرے کانوں نے نہ سنی ہو، لیکن کم لوگ بات کرتے ہیں. تو ابتدا کہاں سے ہوتی ہے شجاعت کی؟ ایکچولی صبر سے ہوتی ہے. یہ صبر ہے جو آپ کو بہادر بناتا ہے، پیشنس ہے جو آپ کو بہادر بناتی ہے. یہ جو پیشنس ہے نا، یہ کس وجہ سے آتی ہے؟ توکل کی وجہ سے آتی ہے. اور توکل کیسے ہوتا ہے؟ توکل ایسے ہوتا ہے، رسول خدا کہتے ہیں کہ کل میں ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا، اور پھر کل جب وہ شخص جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تاریخیں لکھی جائیں اور کتابیں کم پڑ جائیں. بریک لیتے ہیں. ونس اگین جی واپس آ گئے ہم. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی ہم بات کر رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ایکسپلین کیا فضائل کیا ہیں، پھر ان کی جو زندگی ہے وہ کیسے گزری ہے، اور اینڈ اوبیسلی
کس طرح سے وہ ایک جو جملہ ہے، یہ جملہ بظاہر سننے میں بہت سیدھا نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے زمانے ہیں، اور ایسے ایسے زمانے ہیں کہ اگر آپ ان کو کھوجنا شروع کریں، نکالنا شروع کریں، تو پھر آپ کی بنیادیں جو ہیں وہ ہلنے لگتی ہیں، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے. جس راہ پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ چلے ہیں وہ کبھی بھی آسان راہ تو تھی ہی نہیں، بے شک مشکل ترین راہ تھی. تو کیسے بدلا جا سکتا ہے اپنے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا نا، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا، وہ کیوں فرمایا اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتلاؤں. آج ہی کے دن کی مناسبت سے ضرورت لگی صبح کے وقت. طبیب نے یہ کہا امام حسن علیہ السلام سے کہ آپ کے بابا کو اگر دودھ پلایا جائے تو کچھ ان کی طبیعت میں افاقہ ہو سکتا ہے. کچھ دیر بعد امام حسن علیہ السلام باہر تشریف لائے بیت الشرف سے، تو دیکھا کوفہ کے سارے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھ میں دودھ کا جام لیے کھڑے تھے. مولا حسن علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اس وقت یہاں کیوں ہو؟ کہ آپ کے بابا نے ساری زندگی اپنے حصے کا ہمیں کھلایا ہے. سبحان اللہ، واہ واہ، آج ہم اپنے حصے کا دودھ آپ کے بابا کے لیے لے کر آئے. واہ واہ، یہ فزت و رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. کوفہ کے یتیم بچے فخر سے کہتے تھے کہ ہمیں یتیم نہیں کہو، ہمیں پالنے والا علی ہے. یہ فزت و رب الکعبہ. آج اس کی ضرورت ہے کہ جس کے پاس خلافت بھی ہے نا، خلیفۃ المسلمین کا مطلب ہے کہ اس وقت زمام اقتدار جس کے ہاتھ میں ہے، اور اگر قصاب ان سے کہے کہ یا علی یہ گوشت لے لیجئے، فرمائیں کتنے کا ہے؟ کہ 5 درہم کا. کہ میرے پاس تو 3 درہم ہے اس وقت. کہا آپ 3 درہم دے دیجئے، میں 2 درہم پہ صبر کر لوں گا. اور مولا علی فرمائیں کہ تیرے 2 درہم پر صبر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس وقت میرا نفس گوشت نہ کھانے پہ صبر کر لے، جو ہے اس پہ گزارا کر لوں. یہ ہے فزت و رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. آج اس کی ضربت کا دن ہے کہ جو یہ کہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو. اور خدا کی قسم میں زمین کے راستوں سے بڑھ کر آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. تو جو اشارہ کرے اس بات پر کہ آسمان میں بھی راستے ہیں، پوچھنا چاہو تو پوچھو. وہ کسی ایک مفکر کا قول ہے کہ دنیا نے علی کو کچھ جنگوں میں لگا دیا، ورنہ علی اگر ممبر پر ہوتے تو اتنی علم کی دنیایں تخلیق کر کے جاتے کہ قیامت تک کے لیے پتہ نہیں اس پہ کیا تحقیق ہوتی رہتی. اور اچھا، لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے. میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں ایسٹرو فزکس میں، آسمانی راستوں کا بڑی دیر بعد پتہ چلا ہمیں. جی، اور کب بتایا گیا ہے سوچ لیجیے. جب وہ فرمائیں کہ اگر زمانہ مجھے مہلت دے تو ان پانیوں کے بہتے ہوئے سلسلے سے تمہارے شہروں کو روشن کر دوں. اب دیکھیے، تو جو علم کی اتنی دنیایں تخلیق کر کے چلا جائے، اور جامع الازداد شخصیت ہے. پتہ ہے ہر انسان کی شخصیت کا کوئی نہ کوئی رخ بن جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بڑا پولائٹ سافٹ اسپوکن سا ہوتا ہے، اب آپ اسے میدان جنگ میں بھیج دیجئے تو وہ کام نہیں کر پائے گا. اب اگر کوئی میدان جنگ کا آدمی ہے، آپ اس سے کوئی عیسیٰ کا کام لے لیجئے تو اس کے لیے پھر وہ اس کا مزاج ہی وہ نہیں. لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہے کہ اگر میدان جنگ میں ہے اللہ کے حکم سے تو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. لیکن یہی علی، جارج جرداق نے لکھا ہے، کرسچن رائٹر، کہ یہی علی جو میدان جنگ میں جس نے نہ کبھی میدان چھوڑا اور نہ کبھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا کیا، جو جا رہا تھا اس کو جانے دیا، جس کی ذوالفقار یہ جانتی تھی کہ نسلوں میں کون چاہنے والا آنے والا ہے. جو میدان جنگ کا ایسا شجاع ہے، وہ یتیم کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ اتنا سافٹ ہارٹڈ بھی ہے. اور چلے یتیم کو دیکھ کر کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ تو پھر بھی آپ نے کہیں دیکھا ہو، لیکن ایک خلیفۃ المسلمین ہوتے ہوئے وہ گزر رہے ہیں اور چھوٹے یتیم بچے ہیں، اور جو باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ بچوں کی ماں سے کہیں کہ آپ ان کے لیے روٹیاں بنائیے اور میں ان کے ساتھ کچھ کھیلتا ہوں. اور بچے یہ کہیں کہ ہمارا باپ جب زندہ تھا نا تو بکری کی آواز نکال کے ہمیں ہنساتا تھا. اللہ اکبر. اور وہ خود ظاہری طور پر اس بکری کی طرح بن جائیں اور بکری کی آواز نکال کے بتلائیں اور کہیں کہ علی اگر تم یتیم کو خوش اپنے آپ سے کہیں کہ اگر تو یہ ایک یتیم کو خوش کر دے تو ہر اس شے سے بہتر ہے جس پر سورج کی روشنی چمکتی ہے. کیا بات. تو یہ ہے فزت و رب الکعبہ، یہ جو زندگی گزری ہے نا. اب دیکھیے جو آپ نے انٹرو میں بھی بات کہی تھی
عمل کرنے کی جتنی اچھی باتیں ہیں نا وہ سب کہی جا چکی ہیں, عمل کرنا باقی ہے. کیا تو بات ہے. ساری باتیں جو اچھی ہیں نا وہ آلریڈی کہی جا چکی ہیں, بار بار کہی جا چکی, بار بار کہنا بھی چاہیے. علامہ صاحب اچھا پہلے آپ اپنی بات جی ہاں بس. لیکن ہم بعض مرتبہ وظائف اور عملیات میں لگ گئے, اخلاقیات کو بھول چکے. کیا بات ہے. اب ہم میں سے ہر ایک شارٹ کٹ چاہتا ہے کہ علامہ صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں, تسبیح گھماؤ ریس بڑھ جائے, تسبیح گھماؤ یہ مسئلہ حل ہو جائے. ارے میرے بھائی, بہن کا حق دیا تھا وراثت میں کیا؟ بھائی سے تو تعلق توڑ کے نہیں بیٹھے ہوئے, اس پہ کوئی نہیں بات کرتا. والدین کو تو ناراض کر کے نہیں بیٹھے ہوئے. کسی کا حق مار کے قرضہ لے کر پھر سال میں 4 مرتبہ عمرے بھی جاتے ہو, لیکن قرضہ نہیں واپس کر رہے. کیا بات ہے. تو یہ جو اخلاقیات ہے نا, اس اخلاقیات پر وظائف سے زیادہ اس اخلاقیات پہ بات ہونی چاہیے. وہ بھی ضروری ہے زندگی میں, لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا نا زندگی نہیں بدلے گی, معاشرہ نہیں بدلے گا. اس پہ بات ہوتی ہے, کرتے ہیں, بحث بھی ہوتی ہے, ہم بدل کیوں نہیں پاتے ہیں؟ ابھی تک ہم 3 لوگوں نے جو بھی باتیں کی ہیں بڑی نارمل سی بات ہے, سیدھی سیدھی سی بات ہے. تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں نہیں معاشرے میں تبدیلی آتی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساحر بھائی, جو آپ نے بات کی ہے اس وقت کہ آج کا دن جو ہے ہمارے لیے کس طرح اہمیت کا حامل ہے اور کس طریقے سے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ہم دیکھتے ہیں سوانح حیات, تو اس کا ہم مطالعہ اگر کرتے ہیں تو جو آخری جو انہوں نے جملہ ادا کیا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, اور کامیاب وہی شخص ہوتا ہے کہ جس کو اپنے اوپر کامل یقین ہو جائے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی جو کی ہے وہ ایسن انداز میں کی ہے کہ اب وصال یار کا وقت آ گیا ہے. اب وصال یار کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ وہ رب کے جلووں کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے, اور رب کے جو جلوے ہیں اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. ویسے عام حالات میں اگر کہتے ہیں نا موت آئے گی یا بیمار ہوتا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ تو مومنین کے پیشوا ہیں, وہ مومنین کے پیشوا ہیں, وہ نورانی چہرے والوں کے رہبر ہیں, وہ ولیوں کے سردار ہیں, اور وہ ایسے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ باطنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جب وقت آخر ہے تو ان کے چہرے کے اوپر اطمینان ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو یہ وہی انسان کہہ سکتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیا ہو. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اصل میں ساحر بھائی, ہم باتیں بہت کرتے ہیں, ہم عبادتیں بھی بہت ساری کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, زکوٰۃ کرتے ہیں, بڑی باتیں کر کے ہم اپنے آپ کو شو آف کرتے ہیں, ریاکاریاں بھی کرتے ہیں, کچھ میں یہ نہیں کہتی سب کرتے ہیں, لیکن عمل اگر دیکھتی ہوں, میں اپنے آپ کو بھی دیکھوں تو اس میں اگر میں جتنی بھی باتیں کروں تو میرا جو عمل ہے وہ اتنا نہیں ہوتا جتنی ہماری بات ہوتی ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ دیکھتے ہیں زندگی, تو ان کی بات میں قول و فعل میں تضاد نہیں ہے, ظاہر اور باطن جو ہے ان کا ایک ہے. جبھی وہ مومنین کی سردار ہے, نورانی چہرے والوں کے رہبر ہیں, اور وہ پیشوا حق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم تمہارے درمیان بہترین حاکم ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ٹھہرا ہے. عبادت تو اللہ کی ہے نا, اللہ کی عبادت ہے. اب ایک شخص کے لیے, ایک وہ شخص کہ رسول اللہ کی اطاعت میں ہے, پیروی میں ہے, لیکن وہ فنائیت میں ہے, وہ فنائے رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فنائیت میں وہ جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے مل چکے ہیں. جبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے دل کے اندر وہ باطنی کیفیات کا نزول دیکھتے ہیں, وہ نورانی کیفیات دیکھتے ہیں, تو پھر وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, کہ تم علی کے چہرے کو دیکھا کرو, علی کا ذکر کیا کرو, علی کی پیروی کیا کرو, اور یاد رکھنا کہ علی سے بغض نہ رکھنا, کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ ناکام و نامراد ہو جاتا ہے. نہ اس میں عادت سوال کی ہے, نہ فکر مال و ملال کی ہے.
نہ اس میں عادت سوال کی ہے، نہ فکر مال و متال کی ہے، کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے۔ علی علی ہے، علی علی ہے، شعور و عرفان و آگہی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ بے شک یہ جو بھی بات ہوئی ہے، میرے علماء نے جو کہا اور بار بار ہم نے وہ جملہ دہرایا، بچپن میں ایک شعر میں نے پڑھا تھا، نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ واہ 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 واہ۔ یہ جو کامیابی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کامیابی ظاہری کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی اندرونی کامیابی بے ہے۔ شک یہی بات کوئی شک نہیں۔ یہ کامیابی نفس کے اوپر حاوی ہونے والی کامیابی۔ بالکل۔ 2 مصرے سناؤں؟ ارشاد 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 ارشاد۔ ضرب کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت، واہ واہ۔ اس مقام پر ہے نا کہ جب انہیں شربت کا جام دیا گیا تو کہا کہ میرے قاتل کو بھی بھجوایا نہیں بھجوایا، بالکل ایسے ہی جام۔ ضرب کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا۔ واہ واہ۔ تو جو دنیا میں قاتل کو ضرب کھا کر بھی شربت پلائے، تو وہ اپنے نفس میں اس معراج پہ پہنچے ہوئے نا کہ اس کے بعد ماں سوا اللہ کچھ ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اور جس کے نگاہ میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہو، ظاہری طور پر کہیں اسے ظاہری طور پر کوئی دبا بھی لے گا نا، لیکن اس کا مقصد بڑا ہے۔ اس کی اب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ خلافت ہی کا زمانہ ہے، ایک شخص نے اپنی کنیز کو بھیجا ہوا ہے کہ جا کے کھجور لے آؤ۔ کھجور لے کر آئی، راستے میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، مولا علی گزر رہے ہیں، کہا رو کیوں رہی ہو؟ کہ وہ مالک نے کہا کہ یہ تو کھجوریں اس میں مثلاً صحیح نہیں تھی، کیڑا لگا ہوا تھا مثلاً۔ واپس گئی دکاندار کے پاس، وہ واپس نہیں لے رہا۔ مالک کہہ رہا ہے کہ جب تک وہ واپس نہیں لے گا آنا نہیں، اب میں کیا کروں؟ کہا اچھا چلو میرے ساتھ چلو۔ دکاندار کے پاس گئے، لوگ چہروں سے نہیں جانتے تھے اس وقت لوگوں کو، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، نام سنا ہوا ہے، پتہ نہیں کون ہے علی۔ کہ میں اس کو جیسے اس نے آتے ہوئے دیکھا، وہ غصے میں باہر نکلا، اور کتابوں میں سے لکھا ہوا ہے کہ زور سے اس نے مولا علیہ السلام کے سینے پر یوں ہاتھ مارا۔ اب وہ کہ جو میدان جنگ کا وہ شجاع ہے کہ جس کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی ہے، جس سے بڑا شجاع تاریخ عرب میں کوئی ہے نہیں، جیسے اس نے یہ کیا نا تو کچھ لوگوں نے آ کے کہا پتہ ہے کون ہے؟ علی ہے۔ کہتا ہے مجھ سے تو غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ انہوں نے کہا میں تجھ سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، صرف ایک درخواست ہے کہ اس کا جو حق ہے نا اس کو دے دے، تاکہ اپنے مالک کے پاس چلی جائے، اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ اب یہ جو منزل ہے نا، ان کی شجاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پر لڑ کر اپنی بڑائی کا اظہار کرنے لگیں گے، وہ حقدار کو حق دلوائیں گے کسی بھی طرح سے۔ وہی بات ہے نا، دیکھیے وہ جو پولائٹنس ہے اس شجاعت کے ساتھ ہے۔ میں نے وہ کہا نا، کہتے ہیں ہم شجاعت کی تو بات کرتے ہیں، صبر کی ہم نے کبھی بات ہی نہیں کی۔ اب یہ سب سے بڑی مثال ہے صبر کی۔ آپ کیسے آپ کے سینہ مبارک پہ کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے، رکھ سکتا ہے؟ یہ وہی علی ہیں۔ میں تو وہ جملہ بھی نہیں دہراتا، وہ حرکت بھی نہیں دہرا سکتا، ذہن میں لا بھی نہیں سکتا کہ کسی کے آپ سینے پہ سوار ہیں، میں وہ کہتا ہی نہیں ہوں، میری ہمت ہی نہیں ہے، میں کیسے کہہ دوں یہ؟ اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب اگر میں نے تجھے مارا تو اپنے لیے ماروں گا۔ یہ بات جو ہے نا، یہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ انہی کا خاصہ ہے، انہی پہ زیب دیتی ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات کہی تھی، ہم جب کمپرومائز کرنے پہ آتے ہیں تو اپنی ہر چیز کو ہم کمپرومائز کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ
अमारत तो हमने बेची थी, हम अपनी गुर्बत भी अब बेच चुके। 76 सालों में अब गुर्बत के भी सौदे होते हैं कि किस दर्जे की गुर्बत को पहुंचा दिया जाएगा। यहां से निकलने का तरीका क्या है? और मैं फी जमाना बात कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसे बताइएगा कि जैसे वो लोग जो जिम्मेदार हैं, आज नहीं 76 सालों के जिम्मेदार हैं, और 76 सालों से, और सभी सारी सियासी जमातें, सारे लोग, सारे पार्लियामेंट, सभी लोग, मैं चाहता हूं कि सब एज पाकिस्तानी इसको सुने। और ये मैं तीनों से पूछूंगा कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है, किस तरह से। असल में आज जो गुफ्तगू हो रही है, उस गुफ्तगू का महवर हुजूर के चहीते हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है, बेशक, और उनकी हयात तैयबा का महवर अदल इंसाफ है और तवक्कुल, जो बार बार आप कहते रहे। काश के हम 1956, 1962, 1973 के दसातीर बनाते हुए इस बात का एहसास करते कि महज करारदाद मकासद को पाकिस्तान के दस्तूर का हिस्सा बना लेने से निज़ाम अदल नहीं आ सकता। काश कि हम ये भी देख लेते कि उलमा के 22 नुकात को पढ़कर, जिसमें अहले तशय्युअ भी हैं या अहले तशय्यो, अहले सुन्नत के दोनों मकातीब हैं, बरेलवी और देवबंदी, और इसके अलावा भी दीगर अहबाब है उसके अंदर, जो उन्होंने नुकात पेश किए उस वक्त अकाबरीन ने, आज की नस्ल से कबल के लोग, उसमें ये देखते कि हम अपने मुल्क के निज़ाम अमल को, जो जिसको आप कहते हैं पॉलिटिकल कल्चर, और जिस पर किताब और सुन्नत की बालादस्ती को तस्लीम किया गया कि कोई कानून, तीनों दसातीर और ख़ासतौर पर 73 का, कि कोई कानून किताब और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनाया जाएगा, और अगर बनाया गया तो कलअदम होगा, सिर्फ कागजों तक है। किरदार मुस्तफ़ा अलैहि तहत वसरा से लेकर तमाम वो बुजुर्गान दीन या वो ईमानदार हुक्मरान जिन्हें खौफ खुदा था और एहतसाब का अमल, खुद एहतसाबी के अमल से वो गुजरते थे रोज़ाना, वो इस बात के कायल थे कि सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा हासिल कर लेना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इनसे बड़ी मिसाल क्या होगी? पहली मजलिस दस्तूर साज को जो बुनियादी उसूल दिए, उसमें देख कहा, नंबर 1 अकरबा परवरी, तासुब, रिश्वत, नफरत, डिस्क्रिमिनेशन और मुल्क के कवानीन को मफादात के लिए इस्तेमाल करना, और मुल्क से बढ़तर अपने आप को समझना। अगर आप इस रास्ते पर गए तो मुल्क तबाही की तरफ चला जाएगा। क्लियर लिखा हुआ है, कोई भी उठा के पढ़ ले इसको। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या कोई और ब्यूरोक्रेसी हो, या हमारी जो एलीट क्लास है और माशरे के अंदर जो तजादात और जो तफावत है और माशरती अदम इस्तेहकाम है और नफरतों का बाजार गर्म है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं ये बात नहीं कर रहा कि हर एक के लिए, लेकिन कहीं मजहब बिक रहा है, कहीं जमहूरियत बिक रही है, बात कर रहे है ना, हर एक के लिए, बिल्कुल सच यही है ना, हर एक के लिए। हम तो उम्मी बात कर रहे हैं, हम किसी फर्द के माशरे। देखिए, मुझे आज तक बात समझ नहीं आई, भाई मसलक अलग हो सकता है, मजहब तो एक है, बस रिस्पेक्ट तो दीजिए, नहीं करेंगे ना, दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए। आप इख्तिलाफ राय रख सकते हैं, लेकिन इख्तिलाफ राय का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करेंगे। इख्तिलाफ में और मुखालिफत में फ़र्क है। इख्तिलाफ कीजिए, मुखालफत नहीं कीजिए। तो अब ये जो पॉलिटिकल कल्चर आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसको मैंने किताब लिखी और जामिया कराची से शाये हुई, पाकिस्तानी सियासत में उलमा का किरदार, उसके अंदर सारे अकायद के उलमा और तमाम चीज़ें वो पूरे रेफरेंसेस के साथ हैं कि तहरीक पाकिस्तान में कहाँ नज़र आते हैं और आज हम कहाँ हैं। अच्छा, हमने बहस बड़ी की, अब बड़ा अच्छा आपने एक मुझे नोट दे दिया है। मैं कुमैल भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ। सर, मुझे एक बात बताइए, जैसे इन्होंने कहा उलमा के किरदार की बात की, ये जाहिर है मोहतरम है और मैं बहुत दिल से कदर करता हूँ और ये बात आप भी जानते हैं तमाम, मगर मेरे एक रिक्वेस्ट है कि क्या पाकिस्तान की फलाह के लिए तमाम उलमा एक टेबल पर नहीं आ सकते? सर, ये मेरा ख्वाब है, ज़िंदगी का ख्वाब है। जैसे एक बार हम इस्लामिक समिट हमने किया था, ऐसे मेरी ज़िंदगी का एक ख्वाब है कि तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम मसाले के उलमा एक टेबल पे आ जाएं, बैठ के बात कर लें और एक राह दिखा दें कि जी हमने यहाँ करना है, इधर जाना है, और उसमें वो तमाम लोग भी हों जो इस मॉडर्न दुनिया यानी AI की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और कहीं ना कहीं एक ऐसा हैप्पी मीडियम तलाश कर लिया जाए जो इम्तजाज हो तरक्की का। जी
مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام یہ بتا کے گئے تھے کہ چاہے آپ کفر کے ساتھ نظام چلا لیں وہ چل جائے گا، ظلم کے ساتھ نہیں چلے گا. ہاں تو نظام کفر کے ساتھ بھی چل سکتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں چل رہے ہیں نظام، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا. یہ روٹ کاز ہے. جب تک یہ نہیں ختم ہوگا نا، دیکھیں مجرم کو جب تک سزا نہیں ملے گی، آپ لاکھ بیٹھ کے بات کر لیجئے، اس وقت تک کچھ بھی نہیں بدلنے والا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ مجرم کو سزا دینے میں تمہارے لیے حیات ہے، معاشرے کی حیات ہے. یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں، میں قانون سے والا ہوں، اور یہ غریب نہیں بیچارہ، نہیں نہیں یہ تو بالکل نہیں ہے، ہاں بالکل نہیں ہے، مطلب بالکل بھی نہیں ہے. یہ تو وہ ہے کہ یہ بیچارہ غریب جو ہے وہ تو اگر اس نے کچھ چوری بھی کر لی ہے سر تو وہ تو غریب 200 کو کمال بھائی غریب اگر پکڑا جائے ایسی چھترول ہوتی ہے. جی جب تک کہ یہ کلچر رہے گا تو آج اس نے یہ کیا ہے، کل اس کو دیکھ کے 10 25 کی اور ہمت ہوگی، وہ اور کریں گے. جب تک کہ یہ مولا علیہ السلام کا ایک فرمان کفر سے چلا لو گے لیکن ظلم سے نہیں چلا سکو گے. جب یہ ہم نے سمجھ لیا نا، اور اس کا آغاز ہوتا ہے فرام دا ٹاپ، باٹم سے نہیں. بیچارے غریب کو آپ کیا سزا دیں گے؟ جو ٹاپ ہے نا اس کا پھر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہونا یہ شروع ہوتا ہے. صحیح ہے، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. علماء ایک ساتھ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ علماء کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ بیٹھنا چاہیے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. تو وجہ کیا ہے، کیوں نہیں بیٹھ پاتے؟ دیکھیں، اور نہیں ایسا نہیں ہے. یہ بھی ایک مشکل ہے کہ جو فرض کیجئے کہ 10-15% ہو سکتا ہے کہ جو فرقہ واریت پھیلانے والے ہیں وہ زیادہ آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں اور وہ حاوی ہو جاتے ہیں. ورنہ آپ جا کے بیٹھیے، مثلا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، کتنے کراچی یونیورسٹی سے اور بھی مدارس سے جو فاضل افراد ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی ٹرانسمیشنز میں بیٹھے ہوتے ہیں. اچھے دل کے اچھے افراد، اچھی نیت والے وہ ہر جگہ موجود ہیں اور بیٹھتے ہیں ساتھ میں. لیکن وہ علماء کا ایک ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ لینا بھی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں ظاہر بھائی، مسئلے کو حل نہیں کرے گا. اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ آپ نظام کفر سے بھی چلا سکتے ہیں لیکن ظلم سے نہیں چلا سکتے. یہ جو چیز ہے جب تک کہ اس کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک معاملہ نہیں سدھرے گا. اچھا، میں فاطمہ کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتائیے، بات سے بات نکل رہی ہے، ظلم کو ختم کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، جب بات ساحر بھائی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات ہے تو ہم ان کی ہی زندگی کو فالو اپ کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں فقر نظر آتا ہے، فقیری نظر آتی ہے. علماء حضرات کی جو ایک ذمہ داری ہے، جب وہ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہیں ان کو اپنے بستر پہ سلاتے ہیں اور جتنی بھی امانتیں ہیں ان کا امین بناتے ہیں. یہ ٹرسٹ جو ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور محبت فاتح عالم ہے. اگر ہم ان کی زندگی پہ نظر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت بڑے مشکل حالات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھے، ٹھیک ہے. لیکن جو محبت کا جو جذبہ ہے، جو فقر جو اپنے اندر اتارتا ہے، تو اس کے اندر جو ایک ایسی چیز آ جاتی ہے کہ وہ بھلائی کے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہم کسی بھی پلیٹ فارم پر ہوں، ہم علماء اکرام کے پلیٹ فارم پر ہوں، ہم سیاسی پلیٹ فارم پر ہوں، ہم یونیورسٹیز میں ہوں، ہم کالجز میں ہوں، ہم کہیں پر بھی ہوں، اگر ہمارے اندر پیورٹی نہیں ہے نا تو ہمارے کسی عمل میں جو ہے وہ برکت نہیں ہو سکتی. پیورٹی از دا بیسٹ پالیسی. اور محبت جب بھی آتی ہے جب آپ کے اندر اخلاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، ہماری باتیں بہت ہیں، ٹھیک ہے، دعوے بہت ہیں، لیکن ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے. ہماری زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، ہم ممبر پہ کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے اندر ہے نا وہ پیورٹی جو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو کہتے ہیں نا عشق علی نہیں اپنایا. عشق علی اپنائیں گے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نبی کے عشق کو اپنایا، جبھی تو آج ہر کوئی دم دم علی علی کر رہا ہے، ہر کوئی علی علی کا نعرہ لگا رہا ہے، ہر کوئی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعلیمات کو فالو اپ کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر پیورٹی تھی، اخلاص تھا، صبر تھا، توکل تھا، اور وہ جانتے تھے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. لیکن ان کا اخلاق کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا، یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. جو آپ کی بات ہے نا وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، کہنے کی حد تک کر سکتا ہے، کہنے کی حد تک ہر کوئی کر سکتا ہے. آپ نے کہا نا ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، ظاہری ہم ہو جائیں گے، بڑی بڑی کانفرنس ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن کیا ہوگا جیسے ہی ہم اس کانفرنس سے ہٹیں گے ہمارے دلوں کے اندر جو بغض ہے نا وہ نہیں ہٹے گا. جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آج کا معاشرہ ہے
اس معاشرے کو اگر آپ غور سے دیکھیں علماء کرام کا اتحاد بھی رہا ماضی بعید میں بھی ماضی قریب میں بھی، اور ایسے ادارے بھی بنے جس میں مختلف مسالک کے علماء نے ساتھ کام بھی کیا، اور مجتمع بھی نظر آیا ہاتھ سے ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بہت نمایاں تھی اس کے اندر، اور اہل سنت کی طرف سے، اور اس طرح سے دیگر مکاتیب کے لوگ بھی تھے، اور اس کا اثر بھی ہوا۔ اسی طرح سے سیاسی رہنماؤں میں بھی، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن بہت سے سیاسی رہنما ایسے گزرے ہیں جنہوں نے عقائد کی بنیاد پر تقسیم ہونے کے بجائے قربت کی بات کی اور کوشش کی اپنے اپنے حلقوں میں کہ بھائی بات کو سنو۔ لیکن بات یہ ہے کہ انفرادی طور پر یا چند لوگوں کا مجتمع ہو جانا پوری معاشرتی مزاج کی تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے کچھ دیر بعد۔ پاکستان میں اس وقت سر بھائی جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش ہے، اور یہ بات ہر ایک کی خواہش یہی ہے جو آپ کی خواہش ہے، کہ کاش کہ مختلف لوگ مختلف المزاج وہ یکجا ہوں اور وہ کسی کچھ بہت زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہ کریں، کم از کم سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر آ جائیں کہ کچھ بھی ہو ہم عقیدے کی بنیاد پر کسی کا قتل نہیں کریں گے، کسی کو کافر قرار نہیں دیں گے، کسی سے نفرت نہیں کریں گے، کسی کو یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے کہ کلاس روم نے، کیونکہ ہر آدمی جو کھڑا ہوا اس کا میں یہ کیوں کہتا ہوں، اس کے بعد ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انداز بیاں ہے تو اس میں میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ ہم تمام لوگ برداشت کا سبق دیتے ہیں، لیکن جب ہم ایک ساتھ بات نہیں کر پاتے تو ہم عدم برداشت کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں۔ بہت صحیح، بہت صحیح، بے شک ایسا ہی ہے، یعنی وہ بقول شاعر کے اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون، کہ سائل نے کبھی درس علی کے نہ سنا کون۔ تو جب مولا علیہ السلام کے پاس کوئی سائل آیا نا تو یہ نہیں پوچھا کہ تو مجھے امام مانتا بھی نہیں مانتا، تو مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا، سائل نے کبھی درس علی کے نہ سنا کون۔ اور ہمیں جو رمضان الکریم کا جو دعا سکھلائی گئی تھی نا اس میں بھی یہی فلسفہ بتایا گیا تھا، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور اللہم اغنی کل فقیر۔ یہ دعا ہم سکھلائی گئی، اے اللہ ہر فقیر کو غنی بنا دے، اللہم اشبع کل، ہر بھوکے کو اس کا پیٹ بھر دے۔ یہاں پر یہ دعا ہم نے نہیں سکھلائی گئی کہ یہ دعا کرو کہ ہر مسلمان بھوکے کا پیٹ بھر دے، ہر مسلمان فقیر کو غنی بنا دے۔ تو یہ تو ہم نے خود تفریق کی ہوئی ہے نا۔ ہم بریک لیتے ہیں۔ یہ جو بات اس وقت ہوئی ہے پچھلے 10 منٹ میں، اگر بس یہی کہیں پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا حق ادا ہوا۔ بریک لیجیے۔